الحمدللہ علی ربنا العلیم والصلاة والسلام علی رسولنا الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا ہمارا درس شریعت احکام طلاق کے متعلق اس کی بیسک معلومات کو بیان کرنا ہے کہ اسلام میں طلاق کا معنی اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ چنانچہ اس حوالے سے علماء نے اپنی کتابوں کے اندر بالخصوص علامہ علاء الدین حصکفی علیہ الرحمہ نے اپنی در مختار کے اندر، علامہ ابن عابدین شامی علیہ الرحمہ نے رد المختار کے اندر اس حوالے سے تفصیلی کلام کیا ہے۔ علامہ بدر الدین عینی علیہ الرحمہ نے بھی اس حوالے سے بڑا جامع کلام ارشاد فرمایا ہے۔ چنانچہ خلاصتاً آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ طلاق کہتے ہیں رفع القید، قید کو اٹھانا، کہ نکاح کرنے کے ذریعے سے جو ایک پابندی عورت کے لیے ثابت ہوئی تھی، اس پابندی کو اٹھا دینے کا نام طلاق ہے۔ اور شرعی اعتبار سے طلاق کی تعریف یوں بیان کی جاتی ہے: رفع قید النکاح بلفظ مخصوص، نکاح کی قید کو اٹھانا مخصوص الفاظ کے ذریعے سے۔ وہ مخصوص الفاظ صریح بھی ہو سکتے ہیں، کنایہ بھی ہو سکتے ہیں، چنانچہ اس حوالے سے علیحدہ ویڈیو کے اندر بھی انشاءاللہ کلام کیا جائے گا۔ تو بہرحال شرعی اعتبار سے جو طلاق ہے وہ رفع قید النکاح بلفظ مخصوص، مخصوص الفاظ کے ذریعے سے نکاح کی قید کو اٹھا دینے کا نام طلاق ہے۔ جہاں تک اس کے حکم کا تعلق ہے تو طلاق دینے سے کیا حکم ثابت ہوتا ہے؟ فرمایا زوال الملک عن المحل، محل سے ملکیت کا زائل ہونا، یہ طلاق کا حکم ہے۔ یعنی نکاح کے ذریعے سے جو بندے کو ایک عورت کے اوپر ملکیت اور تصرف حاصل تھا، طلاق دینے کے ساتھ وہ تصرف زائل ہو گیا۔ اور جہاں تک طلاق کی شرعی حیثیت ہے تو بلا وجہ شرعی طلاق نہیں دینی چاہیے، اور نہ ہی عورت کو اس کا مطالبہ کرنا چاہیے کہ احادیث کے اندر اس حوالے سے منع کیا گیا۔ چنانچہ چند احادیث اس حوالے سے سماعت فرمائیں۔ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تزوجوا ولا تطلقوا، فرمایا کہ نکاح کرو اور طلاق نہ دو۔ اور بعض احادیث میں یہ الفاظ بھی موجود ہیں: فإن الطلاق يهتزله العرش، کہ بلا شک طلاق کے ذریعے سے عرش کانپتا ہے۔ اور ابو داؤد شریف کی ایک اور حدیث ہے، فرمایا ابغض الحلال الی اللہ تعالی الطلاق، اللہ تعالیٰ کو غضب نہ کرنے والی چیز حلال چیزوں میں سے وہ طلاق ہے۔ جامع ترمذی شریف کی حدیث، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ایما امرأۃ سألت زوجہا طلاقا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: جس عورت نے اپنے شوہر سے طلاق کا سوال کیا، من غیر باس، بلا وجہ، بغیر کسی ضرورت کے، بلا وجہ اس نے سوال کیا، فحرام علیہا رائحۃ الجنہ، اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ تو اس لیے ان احادیث کے پیش نظر یہ بات سمجھ آتی ہے کہ نکاح کے تعلق کو قائم رکھنا چاہیے، طلاق نہیں دینی چاہیے، اور نہ ہی بلا وجہ عورت کو اس کا مطالبہ کرنا چاہیے۔ اور جہاں تک عقلی دلیل کا تعلق ہے تو عقلی اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو طلاق نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ طلاق زوال نکاح کا نام ہے، اور نکاح اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، تو بلا وجہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمت کو زائل کرنا یہ کفران نعمت کہلاتا ہے، اس کی نعمتوں کی ناشکری کرنا کہلاتا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی پسند نہیں ہے۔ نکاح اس طور پر اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ نکاح کی وجہ سے انسان کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے، اس کا جو عمل ہے وہ محفوظ ہوتا ہے، اس کی جو نگاہ ہے وہ محفوظ ہو جاتی ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص بلا وجہ اپنی زوجہ کو طلاق دیتا ہے تو گویا کہ وہ در پردہ اللہ تعالیٰ کی اس عظیم نعمت کی ناشکری کر رہا ہے۔ چاہیے یہ کہ بلا وجہ طلاق نہ دی جائے۔ ہاں اگر کوئی وجہ بنتی ہے، کوئی وجہ شرعی بنتی ہے، تو پھر ایسی صورت کے اندر طلاق دینے کے اندر بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ چنانچہ اس حوالے سے علامہ علاء الدین حصکفی علیہ الرحمہ نے بھی اور بھی علماء کرام نے تصریح فرمائی، فرمایا کہ اگر کوئی حاجت پیش آتی ہے، کوئی وجہ شرعی بنتی ہے، تو پھر طلاق دینے کے اندر کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ وجہ شرعی کیا ہو سکتی ہے؟ کہ عورت اپنے شوہر کو تکلیف دیتی ہے، یا یہ ہے کہ اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے، نماز کو چھوڑ دیتی ہے، جو فرض نماز ہے اس کی تارکہ ہے، نماز کو نہ پڑھنے والی عورت ہے، اسی طرح اس کا جو کردار ہے وہ مشکوک ہے، شوہر کو اس کے گھر والوں کو تکلیف دیتی ہے، تو پھر ایسی صورت کے اندر اگر یہ وجوہات پائی جاتی ہیں یا اس کے علاوہ اور بھی اس طرح کی شرعی وجوہات پائی جاتی ہیں، تو پھر ایسی صورت کے اندر اس عورت کو طلاق دینے کے اندر شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی بلا وجہ طلاق دینے سے
گریز کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بھی اس حوالے سے سورہ نساء کے اندر صراحت بیان فرمائی ہے، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اگر وہ تمہاری مطیع ہیں، تمہاری فرما بردار ہیں، تو تم ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی راستہ تلاش نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلامی تعلیمات کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو مسلمان اس رشتہ ازدواج کے اندر منسلک ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اس رشتے کو سلامتی عطا فرمائے، آپس میں امن و سلامتی والی زندگی عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔